بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان انسان کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ ہم اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار زبان کے ذریعے ہی سے کرتے ہیں۔ اگر زبان نہ ہو تو انسان اپنی بات دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جانور بھی زبان رکھتے ہیں؟ ان کے اشارے، ان کی آوازیں، سب کچھ کسی نہ کسی معنی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ راز ہر انسان کو نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ نے یہ خاص علم اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرمایا۔ ان ہستیوں میں اہل بیت علیہ السلام شامل ہیں جنہیں اللہ نے کائنات کے سربستہ رازوں سے آگاہ کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام انہی میں سے ہیں جنہیں اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ وہ جانوروں اور دوسری مخلوقات کی زبان سمجھتے تھے۔ ناظرین، جب ہم کتب و احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کئی بار جانوروں اور دوسری مخلوقات سے ان کی زبان میں بات کی اور ان کی زبان کو سمجھا۔ روایت ہے کہ ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک ایک ہرنی صحرا سے آئی۔ وہ آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنی دم زمین پر مارتی ہوئی عجیب آوازیں نکالنے لگی۔ حاضرین حیران رہ گئے اور پوچھا، مولا، یہ ہرنی کیا کہہ رہی ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہرنی شکایت کر رہی ہے کہ ایک قریشی نے اس کا بچہ پکڑ لیا ہے اور کل سے یہ اسے دودھ نہیں پلا سکی۔ یہ چاہتی ہے کہ میں اس کا بچہ اسے واپس دلا دوں۔ امام نے قریشی کو بلایا اور فرمایا، یہ ہرنی تمہاری شکایت کر رہی ہے اور کہتی ہے تم نے فلاں وقت اس کا بچہ پکڑا تھا۔ قریشی نے فوراً اقرار کیا اور کہا، اس ذات کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ اس نے بچہ امام کے حوالے کیا۔ ہرنی نے اپنے بچے کو دودھ پلایا اور پھر امام نے فرمایا، اب یہ بچہ مجھے دے دو۔ قریشی نے بچہ امام کے سپرد کیا اور امام نے وہ بچہ اس کی ماں کے ساتھ آزاد کر دیا۔ یوں وہ ہرنی اپنے بچے کے ساتھ خوشی خوشی صحرا کی طرف روانہ ہو گئی اور دعا کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ لوگوں نے امام سے پوچھا کہ یہ ہرنی کیا کہتے ہوئے جا رہی تھی؟ تو امام نے فرمایا، یہ تمہارے حق میں دعا کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ ناظرین، اسی طرح ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ مکہ کے سفر میں تھے۔ راستے میں ایک بکری جا رہی تھی اور اس کا بچہ پیچھے رہ گیا تھا۔ بکری بار بار پیچھے مڑ کر زور زور سے کچھ پکارتی تھی، جیسے اپنے بچے کو کچھ کہہ رہی ہو۔ امام نے ابو بصیر سے فرمایا، جانتے ہو یہ بکری کیا کہہ رہی ہے؟ ابو بصیر نے عرض کیا، مولا، میں نہیں جانتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، یہ بکری اپنے بچے کو کہہ رہی ہے کہ جلدی سے قدم بڑھاؤ اور ریوڑ کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ پچھلے سال تمہاری بہن بھی پیچھے رہ گئی تھی اور بھیڑیا اسے کھا گیا تھا۔ ناظرین، یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو ایسا علم عطا فرمایا ہے جو عام انسانوں کے بس سے باہر ہے۔ وہ نہ صرف انسانوں کے رہبر ہیں بلکہ اللہ نے انہیں تمام مخلوقات کی زبان اور ان کے رازوں سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق اس کی حمد و تسبیح میں مصروف ہے اور امام ان کی زبانوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعات ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا علم صرف انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایسا خزانہ ہے جو آسمان و زمین کی مخلوقات پر محیط ہے۔ ہم نے اپنے چینل پر اس موضوع پر پہلے بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جن میں جانوروں اور دیگر مخلوقات کی گفتگو کے حیرت انگیز پہلوؤں پر بات کی گئی ہے۔ آپ وہ ویڈیوز
ہمارے چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔